بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بابرکت کلام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمائی اور بسم اللہ کی اہمیت کو رب ذوالجلال نے اجاگر فرمایا، اس کی عظمت، اس کی شان بیان فرمائی۔ بسم اللہ وہ عظیم بابرکت عمل ہے جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے لگی، جس منظر کو اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اور یہی وہ بسم اللہ وہ عظیم بابرکت عمل ہے جس کی وجہ سے ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی اور ملک یمن ان کے حصے میں آیا، اور اسی بسم اللہ کی برکت سے فرعون جو مصر کا بادشاہ ہے، خدائی کے دعوے سے پیشتر اس نے ایک مکان بنایا اور اس مکان کی دہلیز کے اوپر اس نے بسم اللہ لکھوائی مکمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، خدائی کے دعوے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس اللہ رب العزت کے پاس سے تعلیمات جو اللہ نے ان کو عطا کی وہ اس کے پاس لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت کی پہچان کروانا چاہیے، اس کی وحدانیت کی، اس نے ان کی جملہ تعلیمات سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کی بھی تکفیر فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی، اللہ کی بارگاہ سے وحی نازل ہو جاتی ہے، موسیٰ یقیناً یہ عذاب الہی کا حقدار ہے، لیکن میں اس گھر کے اندر اپنا عذاب کیسے نازل کر سکتا ہوں جس گھر کے اندر میری رحمانیت، میری رحیمیت کی ذکر ہو۔ موسیٰ اس کے گھر کی دہلیز کے اوپر بسم اللہ تحریر ہے جس کی وجہ سے میں اسے عذاب نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک تدبیر کے تحت وہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آ گیا، پیچھا کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا، اللہ رب العزت نے اس کے سارے لشکر کو پانی کے اندر غرق فرمایا۔ اگر ایک کافر بسم اللہ کی برکت حاصل کر سکتا ہے اور بسم اللہ اس نے اپنے گھر میں تحریر فرمائی اور اس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس کے گھر میں عذاب الہی نازل نہیں کیا، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا، ایک سچا عاشق رسول اور مسلمان اگر بسم اللہ کو اپنے اوراد و وظائف میں شامل کرے گا، یقیناً اللہ رب العزت کی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا حقدار ہوگا۔